السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حافظ ذکاء اللہ حافظ آبادی حافظہ اللہ۔ آج ہم ان سے ان کا تعارف اور دینی خدمات اور اقدامات کے حوالے سے چند سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم قاری صاحب، سب سے پہلے اپنا نام، ولدیت اور اپنی تاریخ پیدائش جو ہے اس کے حوالے سے آگاہ فرما دیں۔ میرا نام حافظ ذکاء اللہ ہے اور میرے والد محترم کا نام محمد حیات ہے، اور تاریخ پیدائش کنفرم یاد تو نہیں، لیکن یہ تقریباً 1982 یا 83 کے لگ بھگ حافظ آباد سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے توتڑا۔ اس توتڑا نامی گاؤں کے اندر جو ہے نا 1982 یا 83 کے لگ بھگ میری پیدائش ہوئی تھی۔ یہ سب دینی تعلیم کا شوق جو ہے کیسے پیدا ہوا؟ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا یہ سلسلہ کہاں تک جا پہنچا؟ دنیاوی تعلیم اصل میں نے آغاز کے اندر اپنے گاؤں سے ناظرہ قرآن مجید اپنی مسجد سے پڑھا، اور ساتھ ساتھ پرائمری تک میں نے اپنے علاقے کے اندر اپنے گاؤں کے اندر ہی تعلیم حاصل کی۔ جب پرائمری پاس کیا تو میرے اپنے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کروں، اور والدین کا ذوق اور شوق، خاص طور پر میری والدہ محترمہ کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ قرآن مجید کا حافظ اور عالم بنے۔ تو والدہ کی خواہش کے مطابق میں نے جامعہ اشرفیہ، یہ جماعت دیوبند کا ادارہ ہے ونی کے تارڑ روڈ پر، وہاں پر داخلہ لیا حافظ آباد شہر کے اندر۔ وہاں تھوڑی دیر پڑھی، لیکن اس کے بعد میں نے ترک کر کے پھر دارالحدیث محمدیہ، یہ جماعت اہل حدیث کا ادارہ ہے، اس میں داخلہ لے لیا۔ وہاں پر قاری یاسین حافظ آبادی رحمہ اللہ تعالی ان سے قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن مجید کی تجوید پڑھی مدرسہ عالیہ تجوید القرآن لاہور قاری ادریس العاصم سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے جو درس نظامی کا کورس ہے یہ ایک جامعہ سے نہیں کیا، یہ مختلف جامعات سے کیا، جن میں مرکز طیبہ مرید کی ہے، اس طرح مرکز ام القرا سبزدار شیخ مسلم ربانی حافظ اللہ تعالی، یہ ان کا ادارہ ہے۔ اس طرح ماڈل ٹاؤن میں جو ایک عظیم ادارہ ہے جامعہ رحمانیہ، جامعہ لاہور الاسلامیہ کے نام سے معروف ہے، تو وہاں بھی میں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے۔ اور آخر کے اندر میں نے اصول فقہ کے اندر جو تخصص ہے یہ جامعہ اسلامیہ صادق آباد سے کیا تھا۔ ماشاءاللہ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اسی سے ہی دنیا اور آخرت بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ کافی ماشاءاللہ جامعات سے شیخ صاحب نے استفادہ حاصل کیا۔ شیخ صاحب کافی عرصہ آپ کو ہو چکا ہے دین اسلام کی تبلیغ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے، تو کتنی یہ مدت ہو گئی ہے اب تک؟ یہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ اصل میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی طالب علم اپنا دراسہ مکمل کرتا ہے نا تو پھر اس کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ میرا معاملہ اس سے قدر مختلف ہے۔ جب میں نے 1997 میں قرآن مجید حفظ کا آغاز کیا تو اس وقت بھی میں ساتھ ساتھ ایک مسجد کے اندر ناظرہ قرآن مجید اور ایک دو گھروں کے اندر جا کر بچوں کو ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم دیتا تھا۔ اور اس کے بعد بھی جب میں تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں تو درس و تدریس اور واعظ و نصیحت اور خطبہ جمعۃ المبارک کا جو سلسلہ ہے وہ ساتھ ساتھ جاری اور ساری رہا۔ تو اگر یہ سلسلہ سارے کو نظر دوڑائیں تو یہ تقریباً 23 سال پر مشتمل جو ہے وہ یہ دعوت الدین کا جو سلسلہ ہے یہ 23 سال پر مشتمل بنتا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ کافی عرصہ ہے اور کافی طویل مدت ہے۔ تو شیخ صاحب، زندگی کا کوئی خاص واقعہ جس میں نصیحت ہو نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے؟ جب میں مرکز طیبہ مرید کے میں طالب علم تھا تو جب میں نے وہاں داخلہ لیا تو سال تقریباً اختتام کے قریب تھا، 3 ماہ باقی تھے۔ تو باقی طلباء نے کافی کتابوں کا حصہ جو ہے وہ اساتذہ سے پڑھ لیا تھا۔
جب میں آخر میں پہنچا تو اس وقت وہاں پر اعلان ہو چکا تھا کہ اس سال مرکز طیبہ مرید کے تحت جتنے بھی پاکستان کے اندر درس نظامی کے ادارے ہیں نا، ان کا آپس کے اندر مقابلہ ہوگا. ہر کلاس سے 3 طالب علم شریک ہوں گے اور خاص خاص سوالات ہوں گے جو طلباء نے حل کرنے ہیں، اور اس مقابلے کے اندر جو طالب علم پہلی پوزیشن حاصل کرے گا تو ادارہ 1 سال کے لیے اس طالب علم کا وظیفہ وہ مقرر کر دے گا. تو ٹائم تو بالکل تھوڑا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا. رات کو عشاء کی نماز پڑھی ہے اور پڑھنے بیٹھی اور پڑھنے میں اتنے مصروف ہوئے. علم نحوات میں ہے، علم مصطلحات میں ہے، ترجمۃ القرآن پڑھ رہے ہیں، تو پڑھتے پڑھتے بساکات اذان فجر ہو جاتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن رات کی جہد مسلسل کا مجھے ثمرہ یہ عطا فرمایا کہ 3 مہینے کے بعد جب وہ امتحان ہوا اور اس کے نتائج کا جب اعلان ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی پوزیشن کا جو قرہ فال تھا وہ اسے غریب اور فقیر کے نام کر دیا تھا. ماشاءاللہ، بہت ہی قلیل عرصے میں یہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ کافی لڑکے ہوتے ہیں جامعات میں جو بڑے لائق ہوتے ہیں، وہ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں اور پریکٹیکل اس کو سیکھتے ہیں. جب تک وہ ناو صرف پریکٹیکل نہ سکھائی جائے وہ سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ قلیل مدت میں الحمدللہ تھوڑے عرصے میں شیخ صاحب نے دیکھیں محنت کے ساتھ اپنی کامیابی کا لوہا منوایا. تو اس میں نصیحت ہے نوجوانوں کے لیے کہ جب محنت کریں گے اور حوصلے بلند ہوں گے، نظر خدا پہ ہوگی، تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی. تو شیخ صاحب، اس دوران تبلیغ کے اندر ظاہری بات ہے مشکلات بھی آتی ہیں تو آسانیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں جو آپ کو کامیابیاں ملی اس کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم فضل ہے کہ میں نے 23 سالہ جو میرا ایک نظام ہے، سلسلہ ہے، اس کے اندر میں نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید حفظ کرانے کی سعادت بھی عطا فرمائی، اور میں نے درس نظامی بھی پڑھائی. درس نظامی کے اندر الحمدللہ میں نے نخبۃ الحدیث سے لے کر بلوغ المرام سے لے کر صحیح البخاری تک تقریباً جمیع کتب جو ہے نا ان کی میں نے تدریس کی ہے. صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، جامع ترمذی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، مشکات ہے، بلوغ المرام ہے. یعنی درس نظامی کے نصاب کے اندر جو حدیث کی جتنی کتب ہیں وہ تمام کی تمام کتب کی میں نے الحمدللہ تدریس کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں دعوت کا کام بھی کرتا رہا ہوں، اور صدقہ کے اندر رہا، وہاں پہ جمعہ پڑھاتا رہا، اور تبلیغ کے لیے مختلف گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر پروگرام کے لیے جانا. جب صدقہ کو ترک کر کے یہاں پنجاب کے اندر آ گیا تو یہاں بھی میں نے لاہور کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، گجرانوالہ کے اندر بہت مقامات پر الحمدللہ دعوت کا کام کیا ہے. تو جی اس کریم کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس نے اس گناہ گار اور مطلب ہے کہ عاصم انسان سے اپنی دین کا یہ کام لیا ہے. تو یہ الحمدللہ میری کامیابی ہے کہ اب تک جو ہے نا جیسے بھی ہے ہلکے پھلکے اسی دین کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑے ہوئے ہیں. یہ اس کی خاص فضل و کرم ہے الحمدللہ. تو مناظرہ الحمدللہ میرا شروع سے بڑا ذوق رہا ہے، تحقیقی مسائل، ٹھیک ہے، مسائل کی تحقیق کرنا. تو مناظرے الحمدللہ میں نے جب جامعہ اسلامیہ صدقہ آباد کے اندر موجود تھا اس وقت الحمدللہ ہم نے ایک مناظرہ لودھرا کے اندر کیا. تو وہاں پر میرے ساتھ حافظ عمر صدیق صاحب بھی تھے، اور اسی طرح میں نے ایک مناظرہ کیا تھا رحیم یار خان کے اندر، سیف اللہ سیفی ایک دیوبندی عالم تھے، ان کے ساتھ مناظرہ کیا. اسی طرح تونسا جو تحصیل ہے وہاں پر ایک مناظرہ کیا تھا ہم نے، وہاں پر گاؤں بستی بلغانی اس کا نام تھا، وہاں پر مناظرہ کیا. تو وہاں پر ایک دیوبندی عالم ہے محمد اسحاق گرچانی، یہ ڈیرہ غازی خان کے، اس کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا تھا طلاق ثلاثہ کے موضوع پر. تو اس وقت میرے ساتھ مفتی عامر کلیم صاحب تھے. تو یہ مناظرہ میرا خاص شوق تھا. تو جہاں بھی میں رہا ہوں اس حوالہ سے ہلکی پھلکی جو محنت کوشش ہے وہ ہر جگہ پر ہی الحمدللہ رہی ہے، اور ہر جگہ پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت، عظمت اور شان و شوکت سے ہمیں نوازا ہے. ماشاءاللہ شیخ صاحب، جب سے میرا اور آپ کا کچھ تعلق قائم ہوا ہے تو آپ سے رابطہ ہوا ہے، تو اب میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی کچھ کتب کے حوالے سے، تو تصنیفی خدمات کے حوالے سے، کتب کے حوالے سے ذرا بتا دیں کہ کیا اس کے بارے میں.
جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اصل میں قرآن اور حدیث کی خدمت ہوتی ہے. تو حدیث کے حوالہ سے میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی جو حدیث کی کتاب مسند الامام الشافعی اس کا ترجمہ کیا، تحقیق و تخریج کی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میں نے کام تقریباً آج سے 15-16 سال قبل کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی جشن عید میلاد النبی کے نام سے میرا ایک رسالہ ہے. اس طرح نماز کے فائدے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. اس طرح توبہ استغفار کے فائدے یہ بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. اور شرح عقیدہ واسطیہ اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، تحقیق تخریج کی ہے. یہ بھی الحمدللہ میری ایک آج جاننا سی کاوش ہے. اس طرح میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور چند نام نہاد مسلمان. یعنی مختلف موضوعات پر جو ہے چھوٹے بڑے رسائل میں نے لکھی ہیں. تو یہ تقریباً اگر تمام کو جمع کیا جائے نا تو ان کی تعداد تقریباً جو ہے 25 اور 26 بن جاتی ہے، جو اب تک الحمدللہ میں نے مختلف موضوعات جو ہے نا وہ قلم اپنی ہمت اور طاقت مطابق چلایا ہے. وہ تقریباً 26 کتابیں بنتی ہیں اب تک کی. ماشاء اللہ، ہم دعا گو ہیں اللہ رب العالمین اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے، اور دین اسلام کی جتنی بھی شیخ صاحب کی خدمات ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے. شیخ صاحب اس وقت تصنیفی خدمات اور مصروفیات کیا ہیں؟ اس وقت میں دعوت دین کے حوالے سے کافی کچھ مصروفیت رہتی ہے الحمدللہ. کچھ مطلب کہ کلپس بنا کے سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور ساتھ ساتھ الحمدللہ خطبہ جمعۃ المبارک کا نظام جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور ہلکا پھلکا جو پروگراموں کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی چل رہا ہے. کبھی کہیں درس، کبھی کہیں درس، کبھی کہیں درس، یہ نظام چلتا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تصنیفی خدمت ہے وہ اس وقت میں حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم مختصر اور شاہکار کتاب ہے بلوغ المرام. یہ حافظ ابن حجر محدث رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ میں نے آج سے تقریباً 11 سال قبل کیا تھا. تو ترجمہ ہوا تھا تو میں نے کہا چلو اب اس کی شرح بھی لکھ دیں. اس وقت اور ان دنوں میں بلوغ المرام کی شرح جو ہے نا وہ لکھ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زندگی کے اندر اس کی تکمیل فرما دے تاکہ یہ الباقیات الصالحات کے طور پر جو ہے وہ پیچھے میں چھوڑ جاؤں. ماشاءاللہ، کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج ان کا ہے اہل حدیث میڈیا سینٹر. اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ان کا چینل یوٹیوب ہے حافظ ذکاء الحافظ آبادی. تو ان کے مسائل جو ہیں ان کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے حوالہ جات. اور آج کے اس دور کے اندر میں نے دیکھا ہے کئی علماء کرام جن سے سوالات ہوتے ہیں تو وہ مختصر کہہ دیتے ہیں جائز ہے جی، ناجائز ہے جی، یہ ایسے ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ ایسے نہیں ہوتا. کسی کو بات تفصیل کے ساتھ سمجھانی پڑتی ہے، کسی کو مختصر کہنی پڑتی ہے. تو ان کے الحمدللہ چینل سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. تو بڑا استفادہ ہوگا. آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور انشاءاللہ جو بھی مسئلہ یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں باحوالہ جات اور پوری بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بڑی ہی لگن اور محنت کے ساتھ اس سوال پر یہ بحث کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے. تو شیخ صاحب کوئی بھی ایسی خواہش ہو آپ کی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ اصل میں 2 لائبریریاں ہیں. ایک جامعہ اسلامیہ صدقہ آباد کی لائبریری ہے. اس لائبریری کو میں نے بہت پڑھا ہے. اس کے اندر حدیث کی کتب ہیں، شروحات حدیث ہیں، یا تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، یا فقہ ہے، اصول فقہ ہے، رجال ہے. رجال کے اندر آگے مزید اقسام ہوتی ہیں. کچھ ضعفاء پر کتب ہوتی ہیں، کچھ ثقات پر کتب ہوتی ہیں، کچھ جرح تعدیل پر کتب ہوتی ہیں، کچھ ثقات اور ضعفاء دونوں موضوعات پر کتب ہوتی ہیں، کچھ ادوار کے اعتبار سے کتابیں مرتب ہوتی ہیں. تو یہ تقریباً جامعہ اسلامیہ صدقہ آباد کی لائبریری کی جمیع کتب جو ہے نا یہ میری نظر کے اندر رہتی تھی ہر وقت. اور ان کتابوں کو میں نے بہت پڑھا ہے، بہت کھنگالا ہے، اور وہاں میری بہت زیادہ یادگاریں ہیں.
اس طرح منصورہ کے اندر مولانا ابو العلا مودودی کی لائبریری ہے، اس لائبریری کو میں نے آج سے 14-15 سال قبل اسپیشل میں وقت نکال کے وہاں جایا کرتا اور وہاں بیٹھ کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھتا رہتا اردو کتب اور عربی کتب کو، اور وہاں بھی میری بہت زیادہ یادگاریں ہیں، لیکن وہ یادگاریں میرے ذہن کے حد تک تو ہیں، لیکن سینے کے اندر جتنا میرا علم محفوظ ہے وہ محفوظ ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو اب میرے سینے کے اندر نہیں رہیں، وہ مطلب کہ نسیان کا مسئلہ میں بھول گیا ہوں، لیکن لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ شاید اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع بن جائے، مجھے وہاں دوبارہ استفادے کا موقع مل جائے، تو میں اپنا وہ جو علمی ایک ورثہ ہے اس کو دوبارہ سے نظر ثانی کر کے اس کو پڑھوں اور اس کو مرتب کر کے عوام الناس کے سامنے پیش کروں، جس کے اندر علماء، طلباء، عوام الناس کے لیے بہت زیادہ فوائد کثیرہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ میری بہت زیادہ کتب ایسی ہیں جو اردو بازار کے کچھ ناشر پبلشرز حضرات ہیں ان کے پاس پڑھی ہوئی ہیں۔ ایک میری کتاب ہے حیا، فضیلت اور اس کے تقاضے، وہ تقریباً 10-12 سال ہو گئے، وہ ابھی تک نہیں چھپ سکی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میری کتاب ہے وہ خواب جو حقیقت بن گئے، یہ میں نے کتاب کا ترجمہ کیا تھا، وہ کتاب میرے ابھی تک نہیں چھپ سکی۔ میری کتاب ہے روضہ رسول، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 4-5 صفحات پر مشتمل ہے، وہ کتاب ابھی تک نہیں چھپ سکی۔ اس طرح کہ میری کتاب ہے توبہ کے آنسو، وہ بڑی دیر کا میں نے کتاب کا ترجمہ کیا، 603 صفحات پر مشتمل ہے، وہ کتاب نہیں چھپ سکی۔ تو بہت زیادہ کتب ہیں جو اس وقت مخطوطات کی صورت میں اور ناشر حضرات کے پاس ہیں، تو میری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ کتابیں چھاپیں تاکہ میرا جو علمی ایک نظام ہے، میرا علمی ورثہ ہے، وہ عوام الناس اور طلباء اور علماء کے ہاتھوں میں ہے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور تاکہ وہ میری علم سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی اور نیک خواہش ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی اس خواہش کو پورا فرمائے اور عوام الناس زیادہ سے زیادہ اس علم سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ تھے وہ چند سوالات جن کے جوابات آپ نے سماعت فرمائے۔ آخر میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حافظ صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں، کاوشوں اور ان کی بھرپور لگن اور محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے لیے، ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ شیخ صاحب، آخری پیغام نوجوانوں کے حوالے سے کیا دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان کا تعلق دینداری کے ساتھ ہے یا دنیا داری کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی ایک بلبلا کی مانند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں بلبلا مطلب تلی تے رکھیے نا، تو کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک زندگی کی نا ایک مثال ہے، کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کا کب اختتام ہو جائے۔ آپ دین کے راستے پر چل رہے ہیں یا دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، اس میں اپنی نیت کے اندر اخلاص، تقوی، پرہیزگاری اس کو شامل کریں، اپنی منزل کا وہ ہدف مقرر کریں کہ یہ میری منزل ہے اور اس منزل تک میں نے پہنچنا ہے۔ اپنا نصب العین مقرر کرنے کے بعد زندگی کے اندر جتنے اسباب ہوں ان کو بروئے کار لا کے جہد مسلسل کرتے رہیں۔ جہد مسلسل کریں گے تو اپنے مقرر کیے ہوئے ہدف تک آپ پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ نے جہد مسلسل نہ کی، اپنی زندگی کو فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، فضول محافل میں، فضول مجالس میں، فضول دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ نے ضائع کر دیا تو آپ کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا، حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کی مقرر کی منزل جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ لہذا زندگی کو باعملی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جہد مسلسل اور نیت کے اندر اخلاص جو ہے نا یہ ہر وقت برقرار رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بڑی ہی اچھی جو ہے 2 باتیں مجھے بڑی اچھی لگی ہیں اس پورے انٹرویو میں، کہ اخلاص اور محنت، یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کو زوال سے عروج کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو ان کے اندر ہی کامیابی ہے دنیا اور آخرت کے اندر، کہ آگے بڑھیں، محنت کریں۔ آج اس پرفتن دور کے اندر جہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کی عزت کے در پہ ہیں، کچھ ختم نبوت کی عزت کے در پہ ہیں، اور کچھ پورے اسلام کی عزت کے در پہ ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو یہ بڑی ہی اہم نصیحت جو شیخ صاحب نے فرمائی کہ محنت کریں اور دوسرے نمبر اخلاص پیدا کریں، تو انشاءاللہ اللہ اسلام کو بھی عزت دے گا، آپ کو بھی عزت دے گا۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ رب العالمین
جتنی بھی یہ باتیں ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔